ادارے گروی رکھا دو, پرانے قرض بھلا دو. ادارے گروی رکھا دو, پرانے قرض بھلا دو. سب ادارے بڑے چھوٹے, چاہے ریلوے چاہے ایئرپورٹ چاہے بینک چاہے پل چاہے سڑکیں. آ گیا ہاں ڈار بازیگر, آ گیا ہاں ڈار بازیگر. جن کے پاس ایک 6 مرلے کا مکان نہیں ہوتا تھا, آج ان کے ٹاور دبئی میں اور دوسرے ممالک میں ہیں. اور ان سے پوچھا جائے کہ جی یہ ٹاور کہاں سے آئے ہیں, تو اس میں کون سی سیاست ہے, اس میں نیب کا ذاتی کیا انٹرسٹ ہے, اس میں کون سا انتقام. آپ نے اس کا جواب دینا ہے کہ آپ نے یہ ٹاور کہاں سے بنائے, کیونکہ ملک 90 ارب ڈالر کا مقروض بغیر وجہ سے نہیں ہوا, اور وہ 90 ارب ڈالر اس وقت آپ کو پاکستان میں کسی جگہ نظر نہیں آ رہے. Interview, and you are condemning the military of your own country as subverting your democracy. It's not the military. I think we have to talk about the individuals. It's not all the entire institution. I think let's create a difference. Is the wish list is a plan of certain people who enforce in Pakistan martial law. So you're saying the army is led by General Bajwa, who in yours and Nawaz Sharif's opinion is entirely subverting democracy. Is that what you're saying? Well, Erstwhile boss and your very close ally Nawaz Sharif was working hand in glove with Pakistan's military dictator General Zia for many years, and suddenly he's decided that the military and the way they interfere in politics in Pakistan is entirely unacceptable. What kind of hypocrisy is that? I disbelieve this analysis. Frankly speaking, I disagree with you. Well, what bit of what I just said is maybe wrong? Evolution process. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹوڈے ٹائمز. امید کرتے ہیں سب لوگ خیریت سے ہوں گے. کافی دنوں کے وقفے کے بعد ناظرین چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب, لیکن اس سے پہلے ایک ضروری پیغام. اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیں, تاکہ اگلی آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو بر وقت پتہ چلتا رہے. ناظرین, ثاقب بشیر صاحب نے آج سے 2 دن پہلے ایک بہت ہی خوبصورت ٹویٹ کی. لکھا کہ وقت کا پہیہ گھومتے دیر نہیں لگتی, صرف 1 سال پیچھے چلے جائیں تو اسحاق ڈار کی ٹی وی اسکرین پر لانے پر مکمل پابندی تھی, لیکن آج وہ وطن واپس آ کر وزیر خزانہ بننے جا رہے ہیں. کل تک 3 بینچ مریم نواز پاسپورٹ واپسی کیس کے لیے معذرت کرتے تبدیل ہوئے, آج نیب نے پاسپورٹ واپسی پر آمادگی کا اظہار کر دیا. جی ہاں ناظرین, پچھلے چند دنوں کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے حالات یکسر بدلتے دکھائی دیے. جی ہاں ناظرین, مفرور اشتہاری لوگ جو ہیں وہ وزیر بنتے نظر آئے, اور کچھ آڈیو لیکس بھی جو ہیں وہ نظر آتی رہی ہیں. آڈیو لیکس کا معاملہ کیا ہے یہ آپ کو ناظرین ایک اور ویڈیو کے اندر بتائیں گے, لیکن اس ویڈیو کے اندر خاص طور پر پچھلے 3 دن کے اندر اسحاق ڈار صاحب کی واپسی کے حوالے سے کیا کیا معاملات چلتے رہے, آپ کو تمام تر تفصیلات سے آگاہ کریں گے, تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا. پاکستان ناظرین وہ واحد ملک ہے جس میں اس وقت موجودہ وزیر اعظم ان پر فرد جرم عائد ہونا تھی, لیکن ان کو وزیر اعظم بنا دیا گیا. 1.5 ماہ پہلے جس شخص پر فرد جرم عائد ہونا تھی اس کو پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا, اور آج ناظرین ایک اور شخص جس پر فرد جرم عائد ہونا تھی 4 سال کے بعد انہوں نے سینیٹر کا حلف اٹھایا اور آج انہیں وفاقی وزیر خزانہ بنا دیا گیا. جی ہاں, ایک صحافی نے ٹویٹ کیا, لکھا ستمبر 2017 کے اندر اسحاق ڈار پر فرد جرم عائد ہوئی, مگر پھر بھی بطور وزیر خزانہ کام کرتے رہے. اپوزیشن جماعتوں نے بڑی تنقید کی, پھر ڈار صاحب برطانیہ چلے گئے, اشتہاری قرار پائے, اب عدالت نے ان کے وارنٹ معطل کر دیے ہیں, اور وہی سب جماعتیں نے دوبارہ وزیر خزانہ بنا رہی ہیں. کیا یہ یو ٹرن نہیں؟ جی ہاں ناظرین, یہ وہی اسحاق ڈار ہیں جو ماضی کے اندر جو ہے وہ شریف فیملی کے خلاف وعدہ معاف گواہ بھی بن چکے ہیں. جی ہاں, انہوں نے اپنا ایفیڈیوٹ جمع کروایا جس میں سے زیادہ تر صفحے ان کے اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے تھے, اور پھر جب نواز شریف کی حکومت آئی تھی اسی ایفیڈیوٹ سے مکر گئے, جو کہ اٹ سیلف ایک جرم ہے. جی ہاں ناظرین, یہ وہی اسحاق ڈار صاحب ہیں جنہوں نے ماضی کے اندر بقول نواز شریف, شہباز شریف, پوری مسلم لیگ نواز کے بہت ہی بہترین معاشیت جو ہے وہ چھوڑی تھی, اور عمران خان نے اسے جو ہے وہ تباہ کر دیا ہے. جی ہاں ناظرین, آپ اس وقت ہماری اسکرین پر اسحاق ڈار صاحب کی ہی 2 تصاویر دیکھ رہے ہیں. بائیں جانب یہ وہ تصویر ہے جب وہ بیماری کا بہانہ کر کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے طیارے کے اندر جو ہے وہ لندن بھاگ گئے, اور وہاں پہ جا کر ایک نجی اسپتال کے اندر علاج کروانے کی بھرپور ایکٹنگ کی. اور دائیں طرف ناظرین یہ تصویر ہے جب وہ اپنا کل کے روز جو ہے وہ پاکستان واپس آئے ہیں. جی ہاں, اور اس وقت بالکل حشاش بشاش ہیں. جی ناظرین, ایک ٹویٹر صارف نے ٹویٹ کیا, when courts are calling you versus when you finally get NRO.
ناظرین یہ اصل معاملہ ہے کیا؟ اسحاق ڈار صاحب واپس کیسے آئے، کیوں لائے گئے یا انہیں بھیجا کیا پلان تھا؟ اس کے اوپر جو ہے ایک صحافی ہیں انیک ناجی، انہوں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو جو ہے وہ پاکستانیوں کے لیے جو ہے وہ بنائی اور اسے ٹویٹ بھی کیا گیا. آئیے پہلے آپ کو ناظرین یہ ویڈیو دکھاتے ہیں. اور منطقی نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے جو میں نے رپورٹ کیا ہے، دوبارہ آپ کو بھی کر رہا ہوں، کہ اسحاق ڈار صاحب کا جو معاملہ جس طرح ریلیف ان کو نہیں دیا جا رہا، پھنسایا جا رہا ہے، لندن سے باقاعدہ میسج ڈیلیور کر دیا گیا ہے عالی مقاموں کو، شاہراہ دستور پہ جو بیٹھے ہیں اسلام آباد میں، ڈیلیور کر دیا گیا ہے میسج کہ اگر آپ نے بکواس کی، یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں بکواس کا، کہ اگر آپ نے کوئی بکواس کی یعنی توہین کی، اور اگر آپ نے قانونی غنڈہ گردی کی اور میرٹ پر فیصلہ نہ کیا اور روڑے اٹکائے، تو یاد رکھے کہ اس کے بعد پھر ہم لندن سے بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس کریں گے جن میں آپ اور آپ کے اہل خانہ کی کرپشن ایویڈنس کے ساتھ، پروف کے ساتھ پھر واقعہ سنا جائیں گے، کچا چٹھا کھول دیا جائے گا. یہ سخت ترین پیغام لندن سے عالی مقاموں کو اسلام آباد پہنچا دیا گیا، ڈیلیور ہو گیا. جی ہاں ناظرین، آپ نے اس ویڈیو میں سنا کہ انیک ناجی صاحب بتا رہے ہیں کہ کس طرح لندن سے کچھ اہم عہدیداروں کو اسلام آباد میں پیغام بھجوایا گیا اور کیا الفاظ استعمال کیے گئے وہ آپ نے خود ان کی اپنی زبانی سنے ہیں. جی ہاں ناظرین، پچھلے 2 روز کے اندر جو ہے وہ پرائم منسٹر آفس اور بہت ہی جو ہیں وہ اہم آڈیو لیکس بھی کی جا رہی ہیں، جس کا ہم اپنے ناظرین کو اگلی ویڈیو کے اندر بتائیں گے. اس ویڈیو کے اندر سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، ان آڈیو لیک سے بھی، کہ کس طرح سے مسلم لیگ نواز، خاص طور پر مریم نواز شریف صاحبہ نے جو ہے وہ پلاننگ کی، کس طرح سے کن لوگوں کو منایا گیا، بلیک میل کیا گیا، کیا سٹوری تھی وہ آپ کو بتائیں گے. لیکن اس کی ایک جھلک جو ہے وہ آپ نے اس ویڈیو کے اندر دیکھی ہے. جی ہاں ناظرین، فائنانس منسٹر کے پی کے تیمور خان جھگڑا، انہوں نے ٹویٹ کیا ہسٹری ریممبرز، ہسٹری آلویز ریممبرز. اور ناظرین ایک تصویر جس کے اندر پاکستان ایئر فورس کا ایک طیارہ جو عموماً جو ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، وہ اس پہ فلائی کرتے ہیں، اسی طیارے کے اندر جو ہے وہ ایک اشتہاری، مفرور، اسکانڈر، منی لانڈرر اور ناظرین کنوکٹ شخص جو ہے عدالتوں سے، وہ آج پاکستان جو ہے وہ آج سے چند روز پہلے، 2 روز قبل جو ہے وہ پاکستان پہنچا. جی ہاں ناظرین، اس کے علاوہ جو ہے راجہ عامر عباس صاحب نے بھی اس کو ٹویٹ کیا کہ پاکستان میں رول آف لا کی اعلیٰ ترین مثال، یہاں پاورفلز کے نزدیک کرپشن کوئی مسئلہ یا ایشو نہیں. اور وہی پکچر انہوں نے ٹویٹ کی جس میں بیک گراؤنڈ کے اندر پاکستان ایئر فورس کا طیارہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. ناظرین یہ 2 مختلف وزراء اعظم کی اپروچز کی عکاسی کرتی ہے. جی ہاں، ماضی کے اندر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے جناب عمران خان جب وہ پاکستان کے وزیر اعظم تھے تو 2019 کے اندر جب انڈیا نے جو ہے وہ بالا کوٹ اور مختلف مقامات پر پاکستان کے اندر جو ہے وہ اپنے 8 جیٹس کو بھیجنے کی کوشش کی اور وہاں پہ جو ہے وہ ہرزہ سرائی کی، تو کس طرح سے اس وقت کے موجودہ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے جو ملکی سالمیت اور حفاظت کے ضامن ادارے ہیں پاکستان ایئر فورس، ان کو حکم جاری کیا کہ اگر کوئی بھی طیارہ پاکستان کی حدود کے اندر داخل ہوتا ہے انڈیا کا تو اسے فوراً مار گرایا جائے. اور انہوں نے اپنے ایک بیان میں بھی کہا تھا کہ ہم ریٹیلیٹ کرنے کا سوچیں گے نہیں، ہم ریٹیلیٹ کریں گے. جی ہاں، عمران خان صاحب اسی ادارے پاکستان ایئر فورس کو جو ہے وہ پاکستان کی حفاظت کے لیے، خود تاریخ اور سالمیت کی حفاظت کے لیے استعمال کرتے رہیں، جبکہ اس وقت موجودہ امپورٹڈ وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب جو ہیں اس ادارے کو، جی ہاں، ایک مفرور اشتہاری کو لندن سے پاکستان لانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. جی ہاں ناظرین، فرق واضح ہے. نعیم بخاری صاحب نے ٹویٹ کیا، دوسرے ممالک اپنے مجرم انٹرپول کے ذریعے منگواتے ہیں اور ہم نے وزیر بنا کر، پاکستانی قانون انا للہ و انا الیہ راجعون. جی ہاں ناظرین، اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ آج سے چند سال قبل جو ہے ناظرین 2017 کے اندر ہی ایک جی آئی ٹی بنائی گئی جس کے اندر جو ہے وہ 6 مختلف ہائیلی رینکڈ جو آفیسرز ہیں وہ اس جی آئی ٹی کا ممبر تھے، جس کے اندر اسحاق ڈار صاحب کے بعد اس کیس کے اندر اسحاق ڈار صاحب کے اوپر جو ہے وہ فرد جرم عائد کی گئی. جی ہاں ناظرین، ایک ٹویٹر صارف نے بھی ٹویٹ کیا
Yesterday, a man was declared absconded. Today, he's going to be the finance minister. Now we don't understand. There were 6 different high-ranked officers were involved in that JIT, like head of SECP, NAP, court head, MI, ISI. All of them are brigadier rank officers. Were liar and that time. جی ہاں, اس نے سوال اٹھایا کہ کیا اس وقت وہ 6 اعلیٰ عہدیدار جو بریگیڈیئر رینک ہیں, اس سے اوپر کے افسران ہیں, اس وقت جھوٹ بول رہے تھے, یا آج پاکستانیوں کو جو ہے وہ بے وقوف بنایا جا رہا ہے. اظہر ماشوانی نے بھی ٹویٹ کیا, بھگوڑا 5 سال مفروری کے بعد ریاستی پروٹوکول کے ساتھ وطن واپس پہنچ گیا ہے. ایک اور صحافی جو ہیں شفا یوسف زئی صاحبہ, انہوں نے ٹویٹ کیا, اقتدار میں ہر بیماری کا علاج تو تھا, لیکن اقتدار سے بہترین وکیل بھی کوئی نہیں جو ہر مقدمے میں سرخ رو کروا دے. جی ہاں ناظرین, اور ایک انہوں نے جو ہے وہ تصویر ٹویٹ کی جس میں نیچے لکھا ہوا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے اپنی وطن واپسی پر کہا کہ اللہ کے فضل و کرم سے اپنے وطن واپس آ گیا ہوں. یہ ناظرین, جب ان پہ کیسز بنائے جاتے ہیں, ان کی اولاد سے پوچھا جائے کہ آپ نے اتنے اثاثے کس طرح سے بنائے, تو یہ کہتے ہیں کہ ہم انگلینڈ کے جو ہیں وہ شہری ہیں, ہم پہ پاکستانی قوانین لاگو نہیں ہوتے. لیکن جب وزارتیں لینے کی باری آتی ہے تو یہ اللہ کے فضل سے اپنے وطن پاکستان واپس آ جاتے ہیں. جی ہاں ناظرین, کو بتائیں کہ ناظرین جیسے ہی اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ پاکستان لینڈ ہوئے, اس کے اوپر رد عمل دیتے ہوئے چیئرمین تحریک انصاف جناب عمران خان نے کیا کہا, آئیے آپ کو سنواتے ہیں. آج وہ بالکل نیچے گر چکی ہے, بے روزگاری بڑھ رہی ہے. یہ آپ کی خدمت کرنے نہیں آئے تھے, یہ اپنے کیسز ختم کرنے آئے تھے. انہوں نے جو چوری کی ہے اس کو بچانے آئے تھے. یہ اسحاق ڈار جیسا فراڈ, یہ اب اسی NRO ڈیل کے تحت یہ پاکستان پہنچا ہے. اور ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارا نا انصاف کا نظام اس کو روک سکا, اور نہ ہمارے وہ لوگ جو ملک کے محافظ ہیں بنتے ہیں, نہ انہوں نے اس کا راستہ روکا. اور کون روکے گا؟ انشاءاللہ آپ کا بھائی عمران خان انشاءاللہ اس کا راستہ روکے گا. جی ہاں ناظرین, سنا آپ نے, بجرنگی بھائی جان کے بعد پیش خدمت ہے آپ کا بھائی عمران خان. جی ہاں, انہوں نے کہا کہ ملک میں موجود جو سیکیورٹی نافذ کرنے والے اور حساس ایجنسیاں ہیں اور جو ادارے اس ملک کی حفاظت اور سالمیت کے جو محافظ ہیں, ضامن ہیں, ان کا کام تھا کہ اسحاق ڈار صاحب کو روکا جائے, لیکن انہوں نے بھی نہیں روکا. تو کون روکے گا؟ آپ کا بھائی عمران خان روکے گا. جی ہاں ناظرین, ارشد شریف صاحب نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ایک گانے کی ویڈیو ٹویٹ کی اور لکھا, جو بچا تھا لٹانے کے لیے پاکستان ایئر فورس کے جہاز میں مکمل حفاظت اور ڈیل کے تحت آئے ہیں. انہوں نے کون سے گانے کی ویڈیو ٹویٹ کی, آئیے دیکھتے ہیں. جو بچا تھا وہ لٹانے کے لیے آئے. جی ہاں ناظرین, جو بچا تھا لٹانے کے لیے آئے ہیں. ناظرین, صابر شاکر صاحب نے بھی ایک ویڈیو ٹویٹ کی. یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہے اور اس کے حوالے سے بھی آپ کو کچھ یہ تفصیلات بتائیں گے, تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا. چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر دیں. ناظرین, اس ویڈیو کے اندر اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ماضی میں ملک کے سب سے اہم ترین ادارے پاکستان آرمی اور اس کے چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے حوالے سے کیا گفتگو کر چکے ہیں, آئیے آپ کو ان کی اپنی ہی زبانی سناتے ہیں. میں اس کو چیلنج کرنے کے لیے تیار ہوں. ان کی بہت ہی اخلاقی جرت ہونی چاہیے تھی اگر یہ بات جناب باجوہ کو ملی تھی, اور میرے ان سے اچھے تعلقات رہے ہیں کسی زمانے میں. ان کی اپوائنٹمنٹ سے لے کے کچھ عرصہ تک کس قسم کی بےہودہ بات ریفر ہو رہی ہے. اور اگر میری انٹیگریٹی کا ایک آرمی چیف کو نہیں پتا, میں 29 سال میں پالیٹکس میں ہوں, تو میرا خیال ہے کہ پھر وہ بہت ہی ان کی ایبلٹی جو ہے وہ کوشچنیبل ہے. اللہ کے فضل سے چیلنج کرتا ہوں کہ 1 روپے کی کوئی irregularity نکال کے دکھائیں, اور ان کے ماضی کے جو کولیگس ہیں وہ یہ کنفرم کر کے اور بہت میراتھن قسم کی فرانزک آڈٹس اور ہر قسم کی چیکنگ کر چکے. جی ہاں ناظرین, اس ویڈیو کے اندر جو ہیں وہ کافی سنگین قسم کے الزامات بھی لگائے اسحاق ڈار صاحب نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے,
اور کافی جو ہیں وہ تہلکہ خیز جو ہیں وہ باتیں کی ہیں. اس کو رحیق عباسی صاحب نے بھی ٹویٹ کیا, لکھا اسحاق ڈار کا جنرل باجوہ اور فوج پاکستان کے نام اہم پیغام. جبکہ ایک اور جو ہے وہ ٹویٹ کے اندر سیاست.pk نے ایک صحافی ہیں جاوید چودھری, ان کے ناظرین آرٹیکل کو ان کے جو ہیں وہ اس حوالے سے کیا تجزیہ ہے سر معاملے کے اوپر, اس کو ٹویٹ کیا, جس میں جاوید چودھری کہتے ہیں سچ تو یہ ہے جنرل باجوہ نے اس وقت اسحاق ڈار سے کہا تھا, ڈار صاحب اگر ہم میٹرو, جی ہاں ناظرین یہ میٹرو بس کی بات ہو رہی ہے, میٹرو کا ٹکٹ 240 روپے کے تو بھی ہم بڑی مشکل سے قسطیں ادا کر سکیں گے, آپ ہمیں سمجھائیں ہم 20 روپے چارج کر کے قرضہ کیسے ادا کریں گے. انہوں نے آرمی چیف کے پاس جا کر کہا تھا ویسپا پاکستان میں 2 پلانٹ لگانا چاہتا ہے, لیکن وزیر خزانہ اسحاق ڈار ویسپا کی انتظامیہ سے کمیشن مانگ لیا. جنرل باجوہ نے یہ ایشو بھی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں اٹھایا تھا, کمیٹی میں شامل تمام لوگوں نے یہ بات سنی تھی. جی ہاں ناظرین, ماضی کے اندر جو ہے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ کے کیا رائے تھی ان کی اس وقت کے وزیر خزانہ اور آج کے موجودہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں, اور اسحاق ڈار صاحب کی کیا جو ہیں وہ جذبات اور ان کی کیا رائے ہے جنرل باجوہ کے والے سے, وہ بھی ہم نے آپ کو سنوا دیا. تو ناظرین یہ اچانک سے ایسا کیا ہوا, ایسا کون سا پیغام لندن سے بھجوایا گیا کہ لوگوں کو بھجوایا گیا کہ آج دوبارہ اسی ریاستی ادارے, انہی جو اہم ریاستی ادارے ہیں ان جہازوں میں بیٹھ کر اسی شخص کو پاکستان واپس لایا گیا اور دوبارہ ناظرین انہیں جو ہے وہ وزیر خزانہ جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے. عدنان عادل صاحب نے ٹویٹ کیا پاکستان کا مطلب کیا, ڈاکے مار اور حلف اٹھا. جی ہاں, جب قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان جو ہے وہ بنایا اور اس سے پہلے اقبال نے 2 قومی نظریہ پیش کیا, تو اس وقت کے مسلمانوں نے جو نعرہ لگایا وہ تھا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. جی ہاں, یہ بنیاد ہے پاکستان کے وجود کی. بہرحال عمر انعام جو کہ صحافی ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا, شکر کریں وہ صرف اسحاق ڈار کو اس جہاز کے اندر بٹھا کر واپس لائے ہیں, اگر اسی طیارے میں وہ الطاف حسین کو لا کر گورنر سندھ لگا دیتے تو آپ اور میں کیا کر لیتے. ناظرین وہ یہ کس کو کہہ رہے ہیں کہ کون لائے ہیں, کس کے کہنے پہ لائے ہیں, یہ بہرحال عمر انعام صاحب ہی بہتر بتا سکتے ہیں. سابق میجر جنرل اعجاز اوان جو ہے انہوں نے ٹویٹ کیا, جو شخص وزیر اعظم کے طیارے میں فرار ہوا اب وہ پھر سے وزیر اعظم کے طیارے میں ہی پناہ لے کر واپس آ رہا ہے. یہ قانون کی پستی کی لازوال داستان بن رہی ہے. عدالتیں یہ سب کچھ دیکھ کر پھر کوئی نظریہ ضرورت پیش کریں گی, اور تھمس ڈاؤن کی ایموجی بھی ٹویٹ کی. ٹھینگا دکھایا ہے ناظرین, کس کو دکھایا ہے یہ جنرل صاحب خود بتا دیں تو زیادہ بہتر ہے. ناظرین جیسے ہی اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ لینڈ کیے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ فوراً وہاں سے جو ہے قومی اسمبلی اور سینٹ کی طرف جو ہے وہ رخ کیا, تو ناظرین انہوں نے ایک بیان دیا. وہ بیان کیا تھا, بہت ہی مزیدار اور مضحکہ خیز بیان ہے. انہوں نے کہا کہ وطن واپس پہنچا 24 گھنٹے نہیں ہوئے اور ملک کے قرضے 1350 ارب روپے کم ہو گئے ہیں. جی ہاں ناظرین, کیونکہ اس دن آج سے 2 روز قبل ڈالر جو ہے وہ تقریباً 3 روپے اور چند پیسے جو ہے وہ نیچے آ گیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ 1350 ارب روپے کے قرضے کم ہو گئے ہیں, ابھی تو مجھے آئے ہوئے 24 گھنٹے نہیں ہوئے. مبشر زیدی صاحب نے یہاں پہ جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کو ایک مشورہ دیا اور کہا کہ آپ ایسا کریں کہ روزانہ لندن آئیں اور جائیں اگلے 1 ماہ تک, اس سے پاکستان کا قرضہ جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا. جی ہاں, اگر اسی طرح رہا کہ ڈیلی 1350 ارب روپے جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کے آنے اور جانے سے کم ہوتے رہے, تو اس سے بہتر دنیا میں کوئی وزیر خزانہ نہیں رہا ہوگا. ناظرین اسحاق ڈار صاحب کا ایک بہت خاص ماضی رہا ہے, اور اس کو بیان کرنے میں جو مہارت ارشاد بھٹی صاحب نے حاصل کی ہے وہ ان سے بہتر کوئی بیان نہیں کر سکتا. انہوں نے کس طرح سے ان جو ہے ان کا انٹروڈکشن کروایا ایک ٹاک شو کے اندر, آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں. کوئی ہے والی وارث یا اللہ توکل پہ سارا چل رہا ہے. یہ وہی اسحاق ڈار صاحب ہیں جو 7 سال لندن میں رہ کر جس قاضی فیملی کے ہاں وہ رہ کر وہ پڑھتے رہے, سیاست اور پارلیمنٹ میں آنے کے بعد اسی قاضی فیملی کے نام پر انہوں نے منی لانڈرنگ کی, جعلی اکاؤنٹس شریفوں کے لیے کھولے اور منی لانڈرنگ کی, اور ان کے شناختی کارڈوں پر, ان قاضی فیملی کے شناختی کارڈوں پر.
वो ये वही इसहाक डार साहब हैं जो हुदैबिया पेपर मिल के वादा माफ गवाह थे, और 45 सफ़ात में से 17 सफ़ात इनके अपने हाथ से लिखे हुए थे, और उसके बाद ये मुकर गए खैर से, और मुकरने के बाद भी सजा इनको नहीं मिली थी कि ये वादा माफ गवाह बने थे, और मुकरने के बाद भी सजा कोई नहीं है। और ये वही इसहाक डार साहब हैं कि जब इनसे पूछा गया कि आपकी दौलतें कहाँ से आई, तो ये टू होम इट मे कंसर्न, ये मुनीब भाई बाद में इसका ट्रांसलेशन करेंगे, पता नहीं क्या होता है इसका, टू होम इट मे कंसर्न का ये अरबी शेख का लेटर लेके आ गए कि 83 करोड़ उन्होंने मुझे कंसल्टेंसी फीस दी है, और हालांकि उस फीस का ना कोई बैंक डिपॉजिट था ना कोई बैंक रसीद थी खैर से। और ये वही इसहाक डार साहब हैं जिन्होंने जाली अदादो शुमार और झूठ बोले IMF से, और IMF ने हमें हिस्ट्री में पहली दफा झूठ और जाली अदादो शुमार पर जो। जी हाँ नाजरीन, आपने इस वीडियो के अंदर इरशाद भट्टी साहब की ज़ुबानी जो है वो सुना कि ये कौन इसहाक डार साहब हैं। जी हाँ नाजरीन, उन्होंने जो है वो हस्बे मामूल और अपने जो है एक स्पेशल स्टाइल के अंदर जो है वो इसहाक डार साहब की तारीखी चित्रौल करते हुए जो है उनका दागदार माजी जो है वो कौम के सामने जो है वो खोल कर रख दिया। जी हाँ, ये वही इसहाक डार साहब हैं, जब ये पिछली दफ़ा वजीर ख़जाना थे तो पाकिस्तान के कई बड़े बड़े असासे इन्होंने गिरवी रख दिए। जी हाँ, जिनमें मोटरवेज, एयरपोर्ट्स, नेशनल टेलीविज़न, इसके अलावा पाकिस्तान रेडियो और कई इदारे जो है नाजरीन गिरवी रख दिए थे। जी हाँ, ये गिरवी रखने का जो कारनामा है इसका सेहरा इसहाक डार साहब के पास जाता है। और जब इनसे पूछा जाए कि आपके दुबई में इतने इतने टावर कैसे बन गए, तो ये बिल्कुल भी इसको जो है वो अपनी एक तौहीन समझते हैं, जवाब देना गवारा नहीं समझते, और आखिरकार मुल्क से बाहर चले जाते हैं। नाज़रीन, ये वीडियो जो है हमने आपको स्टार्ट के अंदर भी दिखाई थी, और इसके अंदर भी आपने देखा कि किस तरह से इसहाक डार साहब माजी के अंदर जो है वो पाकिस्तानी असासों को गिरवी रखवाते रहे हैं। और आखिरकार नाजरीन, जिस मकसद के लिए इसहाक डार साहब को लाया गया था वही हुआ। उन्होंने जो है वो सेनेटर का जो हल्फ है वो कल उठा लिया। जी हाँ, चेयरमैन सेनेट ने जो है वो उनसे हल्फ लिया। एहतशामुल हक साहब ने लिखा कि जमहूरियत का जो है वो अब अल्लाह ही हाफिज है, और हमारे सियासी जो है वो निज़ाम का भी। नाज़रीन, हल्फ उठाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से शहजाद वसीम जो सेनेट के अंदर जो है वो अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने जो है वो एक दबंग तकरीर करते हुए इसहाक डार साहब और मुस्लिम लीग नवाज को उनका आईना दिखा दिया। क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। ये मुल्क एक खानदान की जागीर बनता जा रहा है। यहाँ पर तो फ्री राइड पर एक्सकॉन्डर जाते हैं, फ्री राइड पर एक्सकॉन्डर आते हैं। ये तो इकोनॉमी क्लास का किराया भी नहीं पे करते, जहाज भी उसमें जाते हैं, जिसका खर्चा इसी मुल्क के टैक्स गुजार देते हैं। ये मजाक बंद होना चाहिए जनाब चेयरमैन। एक शख्स है जिसका नाम है इक्तदार, वो डॉक्टर भी सबसे बड़ा है, यानी जब इक्तदार होता है तो बीमारियां भी सारी ठीक। जी हाँ नाज़रीन, कह रहे हैं कि ये मुल्क के खानदान की जागीर बनता जा रहा है। एक वजीर आजम इन्हें फरार करवाता है तो दूसरा वापस बिठा कर ले आता है। नाज़रीन, इस मौका पर जब सेनेटर इसहाक डार अपने ओहदे का हलफ उठा रहे थे, इनफैक्ट सेनेटर बनने का हलफ उठा रहे थे 4 साल बाद, तो इस दौरान जो है वो PTI के सेनेटर्स ने जो है वो काफ़ी एहतजाज किया और चोर चोर के नारे भी लगाए। लेकिन मौजूदा इम्पोर्टेड वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने जो है नाजरीन कल के रोज़ जो है वो मीडिया के दोस्तों से जो है वो गुफ्तगू की, और उस मौका पर उन्होंने कहा कि इसहाक डार बहुत ईमानदार और काबिल आदमी है। कितने काबिल आदमी हैं। फयाजुल हसन चौहान ने अपने मखसूस अंदाज के अंदर शहबाज शरीफ साहब को आईना दिखा दिया। लिखते हैं, इतना काबिल है कि पाकिस्तान की मईशत को किसी काबिल नहीं छोड़ा था। इस काबिल आदमी को काबुल भेजना चाहिए ताकि पाकिस्तान की अवाम और मईशत किसी काबिल हो सके। पाकिस्तान की अदालतों ने हदेबिया मिल्स केस में इस काबिल शख्स के इतने काबिल कदर कारनामे बयान किए थे कि अवाम हैरत के मारे किसी काबिल नहीं रहे थे। जी हाँ नाजरीन, मीर मोहम्मद अली खान साहब ने भी इस पर तंजन जो है वो ट्वीट किया और लिखा कि मोदी के इस्लाम कबूल करने की दुआ शायद पहले कबूल हो जाए। जी हाँ नाजरीन, ये उन्होंने जब शहबाज शरीफ साहब ने उसी मौका पर अवाम से अपील की और कहा कि आप झोलियां उठाकर दुआएं करें। इसहाक डार साहब बहुत ईमानदार आदमी हैं, डॉलर 100 रुपए पे आ जाए तो वारे न्यारे हो जाए। तो मीर साहब ने लिखा कि मोदी के इस्लाम कबूल करने की दुआ भी पहले कबूल हो जाएगी, ये दुआ कबूल होती नजर नहीं आ रही। जी हाँ नाज़रीन,
جیسے ہی اسحاق ڈار صاحب نے سینیٹر کا حلف اٹھایا اور انہیں وزارت خزانہ کا قلمدان سونپا جانا تھا کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے ریسائن کر دیا. جی ہاں ناظرین، اس مفتاح اسماعیل صاحب کی تقریباً 4.5 سے 5 ماہ کی جو کارکردگی ہے اس پر اگر ہم ایک نظر ڈالیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جو امریکی ڈالر ہے وہ 182 روپے سے بڑھ کر 233 روپے پہ چلا گیا. جی ہاں، 28% گراوٹ ہوئی پاکستانی روپے کی. جو انفلیشن ہے، جی ہاں مہنگائی کی جو شرح ہے وہ 13.4% سے 26% پہ چلی گئی. جی ہاں ناظرین، ایکسپورٹ جو ہیں پاکستان کی وہ 2.9 بلین ڈالرز پہ تھیں جو کہ 2.5 بلین ڈالرز پہ آ گئی، کم ہو گئی. امپورٹس 6.67 بلین ڈالر سے 6.03 بلین ڈالرز. اور جو پاکستان کے اندر ڈالر کے جو ریزروز تھے وہ بھی 17.48 بلین ڈالر سے کم ہو کر 14.07 بلین ڈالر تک چلے گئے. تو یہ شاندار کارکردگی رہی. اس دوران ہم نے بجلی کے بل بڑھتے دیکھے، پیٹرول کی پرائسز، تمام تر کموڈیٹیز جو ضروریات زندگی ہیں، آٹا چینی، ان کی قیمتیں آسمان کو جا لگی ہیں. تو بہترین کارکردگی پر مفتاح اسماعیل صاحب کو 21 توپوں کی سلامی ملنی چاہیے، توپوں کے آگے کھڑا کر کے. مزمل اسلم صاحب نے بھی اس کو ناظرین ایک ویڈیو ٹویٹ کی جس میں جینن کے پروگرام میں ڈاکٹر شاہد مسعود نے سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد سے جب پوچھا کہ یہ جو آج سارا معاملہ ہوا ہے، اسحاق ڈار صاحب نے سینیٹر کا حلف اٹھا گیا، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری ناقص رائے کے مطابق، جی ہاں یہ ناقص رائے کس کی ہے؟ سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان کی. وہ کہتے ہیں کہ یہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. جی ہاں ناظرین، انہوں نے کیا کہا اب یہ آپ کو سنواتے ہیں. اسی طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کے حلف کے بارے میں، ان کی اہلیت کے بارے میں وہ فیصلہ محفوظ رکھا ہوا ہے. اچھا، الیکشن کمیشن پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے اور الیکشن کمیشن پاکستان نے ہی ڈی نوٹیفائی کرنا ہوتا ہے. جب الیکشن کمیشن نے اب ان کے اسحاق ڈار کے بارے میں فیصلے کو محفوظ رکھا ہوا تھا، چیئرمین سینٹ نے اسحاق ڈار سے جو حلف کیا ہے وہ میری ناقص رائے کے مطابق انتہائی غیر آئینی اور غیر قانونی. کہ جب جی ہاں ناظرین، آپ نے سنا سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن کو کہ انہوں نے کہا کہ یہ ان کا حلف اٹھانا ہی غیر قانونی اور غیر آئینی ہے، اور اس پر سوالات اور مزید اٹھا دیے مزمل اسلم صاحب نے. بہرحال آج صبح جو ہے وہ صدر مملکت جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے جو ہے وہ ایوان صدر کے اندر سینیٹر اسحاق ڈار سے جو ہے وہ وفاقی وزیر ہونے کا جو ہے وہ حلف لیا. جی ہاں، اس موقع پر وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ کے کئی لوگ وہاں پہ موجود تھے. ناظرین، کچھ دیر بعد منسٹری آف فائنانس نے بھی اپنے جو ہے وہ باس کی پکچر کو ٹویٹ کیا، اور یہ پکچر ایک زوردار زناٹے دار تھپڑ جو ہے وہ اس پوری قوم کے ہے. جی ہاں، جو ہر اس شخص کے منہ پر یہ تھپڑ ہے جو حلال کے پیسے جو ہے وہ کماتا ہے. جب اس طرح کے جو ہیں وہ لوگ جن کو ملک کی اعلیٰ ترین عدلیہ مفرور اشتہاری قرار دے چکی ہو، جو ماضی میں یہ اقبال جرم کر چکا ہو کہ جو شریف فیملی ہے یہ کرپٹ ہے، وہ دوبارہ اس ملک کے اوپر جو ہے وہ آ کر مسلط کر دیے جائیں. جی ہاں ناظرین، ریاض الحق صاحب نے بھی ناظرین ٹویٹ کیا کہ اس کے ساتھ ساتھ عوام کو یہ بھی بتایا جانا چاہیے کہ اس وقت وفاقی کابینہ کی جو تعداد ہے وہ 74 ہو چکی ہے. پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ 74 وزیروں، مشیروں اور ناظرین جو ایڈوائزرز ہیں ان پر مشتمل ہے. ان میں سے تقریباً 30% کابینہ کے پاس کوئی پورٹ فولیو نہیں ہے. مفتاح صاحب نے بھی ریزائن نہیں کیا، وہ وزیر ہی رہیں گے لیکن ان کے پاس اب کوئی پورٹ فولیو نہیں ہوگا. جی ہاں ناظرین، اس دوران کچھ صحافی ہیں جس طرح کہ ندیم ملک، انہوں نے ایک ویڈیو ٹویٹ کی، روک سکو تو روک لو، جس ویڈیو میں جو اسحاق ڈار صاحب کیا کہتے نظر آئے ہیں آئیے آپ کو پہلے یہ سنواتے ہیں. انشاءاللہ اس کا راستہ روکیں. یہ عمران صاحب انتظار کریں، وہ میرا راستہ روکیں گے، میں ان کا راستہ روکوں گا. وہ تیاری کرے ذرا بچنے سے مجھ سے. جی ناظرین، انہوں نے کہا کہ عمران خان میرے بارے میں بات کر رہا ہے، یہ مجھ سے بچے. اور ندیم ملک صاحب نے اس کو انتہائی ڈھٹائی اور فخر کے ساتھ ٹویٹ کیا. آپ کو بتاتے چلیں کہ آج سے چند سال پہلے تک ندیم ملک کا شمار پاکستان کے بہترین صحافیوں میں جو ہے وہ ہوا کرتا تھا، جب وہ ایک نیوٹرل رائے رکھتے تھے.
موجودہ حکومت پر تنقید بھی کرتے تھے, اپوزیشن کو بھی آڑے ہاتھوں لیتے تھے. لیکن اب سے تقریباً 1.5 سال پہلے سے اگر ہم ان کی کارکردگی کا جائزہ لیں تو یہ اب بہت زیادہ باعث نظر آتے ہیں. ان کی اپنی اہلیہ مسلم لیگ نواز کی طرف سے پنجاب کے اندر ایم پی اے ہیں, جی ہاں سٹنگ ایم پی اے ہیں ان کی اہلیہ, اور سما ٹی وی پہ پروگرام کرتے ہیں جن کے مالک آج کل عبدالعلیم خان صاحب ہیں. تو اس طرح کی ٹویٹس کیوں نہ کی جائیں یہ ندیم ملک صاحب کی طرف سے, یہ تو سب جانتے ہیں. اقرار الحسن سید صاحب نے بھی ٹویٹ کیا, حفیظ شیخ اور شوکت ترین کو وزیر خزانہ لگانے والے کس منہ سے اسحاق ڈار کے وزیر خزانہ کرنے پر اعتراض کر رہے ہیں. ناظرین, اقرار صاحب کافی جو ہے وہ اچھے صحافیوں میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے, ایئر وائی پہ شو کرتے ہیں. لیکن کوئی اقرار الحسن صاحب سے یہ پوچھ لے یا وہ خود بتا دیں کہ حفیظ شیخ اور شوکت ترین دونوں میں سے کون سا شخص جو ہے وہ ایبسکونڈر تھا جس کو ملک کی اعلیٰ ترین عدلیہ نے اشتہاری قرار دیا ہوا تھا, وہ منی لانڈر تھا, اس کے اوپر الزامات تھے. لگتا ہے انہوں نے اپنے ہی ایک صحافی دوست ارشد شریف صاحب نے جو ویڈیو ایک ٹویٹ کی اپنے ولاگ کے اندر وہ نہیں دیکھی. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. ڈار کے حوالے سے, ٹاورز کے حوالے سے آئیے دیکھتے ہیں. پہلے جن کے پاس ایک 6 مرلے کا مکان نہیں ہوتا تھا, آج ان کے ٹاور دبئی میں اور دوسرے ممالک میں ہیں. تو اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ جی یہ ٹاور کہاں سے آئے ہیں, تو اس میں کون سی سیاست ہے, اس میں نیب کا ذاتی کیا انٹرسٹ ہے, اس میں کون سا انتقام ہے؟ آپ نے اس کا جواب دینا ہے کہ آپ نے یہ ٹاور کہاں سے بنائے, کیونکہ ملک 90 ارب ڈالر کا مقروض بغیر وجہ سے نہیں ہوا, اور وہ 90 ارب ڈالر اس وقت آپ کو پاکستان میں کسی جگہ نظر نہیں آ رہے. جی ہاں ناظرین, ہم نے سنا کہ جن کے پاس 6 مرلے کا اپنا مکان نہیں تھا, دبئی میں 2 ٹاورز ہیں. ملک کا 90 ارب ڈالر مقروض بغیر کسی وجہ کے نہیں ہوا. وہ 90 ارب ڈالر اس وقت پاکستان میں کہیں نظر نہیں آ. جی ہاں ناظرین, آپ نے ویڈیو کے سٹارٹ میں جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کا ہارٹ ٹاک یو کے ود اسٹیفن ہاکر جو ہے, یہ ایک انٹرویو ہم نے اس کی کچھ چند جھلکیاں آپ کو سٹارٹ کے اندر دکھائی تھی. اس ویڈیو کے اندر انتہائی دیدہ دلیری اور ٹھٹائی کے ساتھ ڈار صاحب جو ہیں وہ جھوٹ بولتے رہے جب ان سے ان کی پراپرٹیز کے بارے میں سوال کیا جاتا رہا. ویڈیو کے دوران دیکھا گیا کہ کس طرح سے ڈار صاحب جو ہیں وہ پریشان نظر آئے, پسینہ صاف کرتے ہوئے دکھائی دیے. بری طرح شرمندگی کا سامنا ہوا, نہ صرف اپنی جگہ سائی کروائی بلکہ پاکستان کی بھی, کیونکہ یہ سابقہ وزیر خزانہ رہ چکے تھے اور بدقسمتی سے آج بھی مملکت خدا داد کے وزیر خزانہ یہی شخص ہیں. جی ہاں ناظرین, حلف اٹھائے وفاقی وزیر بنے 1 دن بھی مکمل نہیں ہوا اور پاکستانی ڈالر بونڈز بری طرح جو ہیں وہ کریش کر چکے ہیں. ناظرین, وہ ڈیفالٹ لیول سے بھی نیچے جا چکے ہیں. میر صاحب نے ٹویٹ کیا کہ ٹاپ انویسٹمنٹ بینکر ولیم بلیئر سیز کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ مینجڈ کرنسی چاہتے ہیں, جو کہ obviously پوری دنیا نہیں چاہتی. انہوں نے اس کو اردو میں ٹویٹ کر کے عام آدمی کے لیے سمجھایا کہ جو گھر آج سے چند ماہ پہلے ناظرین 1 کروڑ کا تھا, اب وہ گھر کوئی 16 لاکھ میں بھی خریدنے کو تیار نہیں. جی ہاں, 6 ماہ پہلے جو گھر 1 کروڑ کا تھا بین الاقوامی مارکیٹ کے اندر, وہ 16 لاکھ کا بھی نہیں بک رہا. یہ حالت ہو چکی ہے پاکستانی معیشت کی. ڈان نے بھی کچھ اسی طرح کی خبر آج جو ہے اپنے اخبار میں لگوائی, جسے ٹویٹ کیا کے پی کے فائنانس منسٹر نے. ناظرین, پاکستان کی بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال کو سنبھالنے کا جو ٹاسک دیا گیا ہے ڈار صاحب کو, اس معاملے کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنی غیب سے پاکستانی قوم کی اس ناظرین پسے ہوئے طبقے کی جو ہے وہ مدد فرمائیں, کیونکہ جن لوگوں کو شاید جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے تھا, یا تو وہ وزیر اعظم بنے بیٹھے ہیں, ان میں سے کچھ کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا, کچھ وزیر داخلہ ہیں, کچھ وزیر دفاع اور وزیر قانون ہیں. جی ہاں ناظرین, جب اس طرح کے معاملات ہوں گے تو پھر اس قوم کا اللہ ہی حافظ ہے. اگر اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ وقت پر اپڈیٹس کا پتہ چلتا رہے. اگلی ویڈیو تک اپنا اور اپنے لوگوں کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.